نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, آمین یا رب العالمین. Today we are going to continue from Surah Al-Anfal, ayat number 8, 9 and 10. یہ میں ایک ساتھ پڑھ لیتی ہوں تینوں آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. That the truth be established as the truth and falsehood be established as falsehood, even though the disobedient ones detest it. When you sought help from your Lord, and he accepted your plea, saying, I shall bolster you with 1,000 angels who will appear in succession. Allah has granted this help as a glad tiding, so that your hearts be contented by it. Help is only from Allah. Verily, Allah is mighty, the wise. Okay, so we had finished last class we were talking about the Battle of Badr, and how in the Battle of Badr, اللہ پاک کی غائبی مدد آئی تھی. اب یہ والی آیتیں جو ہیں وہ دس از ٹاکنگ اباؤٹ غائب کی اللہ کی جو مدد تھی. اللہ وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش دا ٹروتھ, اینڈ اللہ کی جو غائب سے مدد آئی ہے, یہ جو عربک میں اللہ پاک نے کہا ہے نا تستقصئون ربکم. ناؤ واٹ ہیپنڈ واز, یہ کیسے آئی تھی؟ ایوری سولجر آف بدر, the 313 soldiers of Badr plus Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were constantly making dua for the nusrat and fatah of the Muslims. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ دعا آتی ہے روایت کے اندر, اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ پورا فرما, اے اللہ میں تجھ کو تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. This is the dua he made before the war started. Then once the soldiers had gone on to the battlefield, then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is looking on. وہ اپنے آرمر میں تھے, he was part of the army, اور وہ دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی زمین پر. And he was constantly making this dua جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر گئی ان کے کندھے مبارک سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کیم, انہوں نے ان کو سنبھالا اور چادر ڈالی. انہوں نے کہا کہ بس کر دیں یا رسول اللہ, بس کر دیں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دعا روکی, ان کو جھپکی آ گئی. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت رو رو کے دعائیں مانگو نا تو تھوڑی دیر کے لیے ایک دم سے ایسا لگتا ہے سکون آ گیا آپ کو, when it just comes as a sigh of relief. ٹھیک ہے, یہ جب جھپکی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر اب خوش ہو جاؤ, this is Jibreel and he has come with his horses. And then 1,000 angels followed him. یہ آیت نمبر 9 کے اندر اللہ پاک نے مینشن کر دیا نا کہ 1,000 angels who will appear in succession. Succession means ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. They filled the battlefield of Badr, these angels. ٹھیک ہے, no, not always in human form. Some had come in human form, but وہ تو 313 تو apparently وہی نظر آ رہے تھے. تو ان کی جو آگے میں آپ کو سمجھاؤں گی ان کی مدد کی غائب سے. اب یہ غائب کے پردوں کے پیچھے کی بات ہے, یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے تو اینجلس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ جبرائیل علیہ السلام told Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once, this is a conversation after Badr had taken place, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا what do you think about the Badri Sahabi? So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Badri Sahabi are the best of the Muslims. Those first 313, ان کو تو اللہ پاک نے جنت کی بشارت دے دی ہے. بدری صحابی اس جنتی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوشخبری دے دی تھی. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ just like these, they are honored, the Badri Sahabi on the dunya, these 1,000 angels who came down to fight in Badr are honored in the sky as the soldiers of Badr. ان کو اسی طرح کی اللہ پاک نے آسمانوں میں عزت دی ہے. اچھا, اب whether with or without angels, اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ is the only one to help. ٹھیک ہے,
مسلمس کا کیا تھا؟ پہلے they were steadfast, then they did sabr, they were obedient, they were disciplined. یہ 4 thresholds جو ہیں یہ انہوں نے پاس کیے تھے. I will repeat them. They were steadfast, they did sabr, they were obedient, and they were disciplined. And when they passed these 4 thresholds, that is when Allah's help came. یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, بلکہ ہمارا بڑا غلط اپروچ ہوتا ہے when we put our conditions on Allah. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا دل تو کر رہا ہے, we want to become Muslim, لیکن ابھی نہیں, پہلے آپ میرا یہ کام کروا دیں, پہلے فلانا مان جائے, دولت بھی نہ جائے, پوزیشن بھی نہ جائے, ساری چیزیں اللہ پاک میری ہو جائیں, اس کے بعد پھر میں مسلم بنوں گی. یہ پیٹرن جو یہاں قرآن سکھا رہا ہے, اللہ پاک کہہ رہا ہے پہلے مسلم بنو, باقی تو سب میں نے سنبھالنا, تم بنو یا نہ بنو, تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. تو بہتر کیا ہے, پہلے تم اپنے آپ کو سبمٹ کرو نا. ہم نعوذ باللہ اللہ سے اللہ کی محبت کے لیے شرطیں لگاتے ہیں کہ اللہ we will love you if you do this, if you give me this, if so and so مجھ سے ناراض نہ ہو, if میری دولت کم نہ ہو, میری پاپولیرٹی کم نہ ہو, میری پوزیشن کم نہ ہو, تو پھر اللہ میاں I am going to try and become a better Muslim. And that's why it doesn't work. That's why post Ramzan for most of us it doesn't work. And then ayat number 11 to 19, I'm going to read it together. When slumber was made to envelope you as a means of serenity from him, and he sent rain to you from the skies to purify you, to dispel the evil thoughts cast by the devil Shaitan, to strengthen your hearts and to make your feet firm. When your Lord commanded the angels, saying, indeed, I am with you, so fortify the believers. Soon I shall cast terror into the hearts of the disbelievers, so strike their necks and their every fingertip. This was because they opposed Allah and His Messenger. Whoever opposes Allah and His Messenger, then certainly Allah is severe in punishment. So taste. Who said I will strike them with their heart? Yeah, Allah ka commanded to the angels. Indeed, I am with you, so fortify. When your Lord commanded the angels, saying, indeed, I am with you, so fortify the believers. And strike their necks and their every fingertips. Achha, then ayat number 14, so taste of this punishment, undoubtedly for the disbelievers shall be the punishment of the fire. O you who believe, when you meet the disbeliever in battle, do not turn your backs on them. On such a day, whoever will turn his back on them except with the intention of altering the course of battle or to seek assistance from another group, then indeed he shall return with Allah's wrath, and his abode shall be hell. What an evil place to return to. You did not kill them, but Allah killed them. And you did not throw when you threw, but Allah threw, so that He may grant the believers a grand reward from Himself. Verily Allah is all hearing, all knowing. So it was indeed Allah weakens the plot of the disbelievers. If you require a decision, then indeed a decision has already come to you. However, if you refrain, it will be best for you. If you repeat your action, we shall also repeat. And then your parties will be of no avail to you, even though they be many. Verily, Allah is with the believers. اچھا, اب ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کی غائبی مدد ہمیشہ مومن کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. And it doesn't come cheap. Like I was just saying in ayat number 10, first the moment puts his heart and his life in Allah's hands. جو بدری صحابہ تھے, انہوں نے پہلے اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر دی. میں نے آپ کو بتایا some people, ان کے تو پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں. جو بدر لڑنے چلے تھے, forget about weapons, ڈنڈے ہاتھ میں, اور پاؤں کے اندر چپل نہیں تھی, اور پیچھے جو آرمی مکہ کی آ رہی تھی, they were armed to the teeth. تو اب دنیاوی بندہ تو یہاں پہ کھڑا ہو کے رک کے سوچے کہ یہ تو میں مرنے جا رہا ہوں, میں کیا کرنے جا رہا ہوں, امپاسبل سچویشن. لیکن مومن کی وہ تو آلریڈی گیا تھا اپنی گردن کٹوانے. بدری صحابہ اللہ کے لیے اپنی گردن کٹوانے گئے تھے. ان کا پرپس اسلام کو اسٹیبلش کرنا تو تھا, but they were not fearful of the consequences. تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ when the moment puts his heart and his life
for Allah. Once these conditions are fulfilled, اللہ کی جو عربک میں ورڈ آتا ہے نا معیت, معیت کا مطلب ہوتا ہے Allah's help. وہاں پہ رکھ دو. اللہ کی ہیلپ جو ہے وہ صبر کرنے والوں اور متقیوں اور محسنوں کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہے مسلمانوں کی, اور ان کی دل سازی بھی کی جا رہی ہے کہ اخلاص جو ہے, نیت از ایبسولوٹلی کوئنٹیسینشل. اور ان کی نیت کیا تھی کہ 100% پیور تھی اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں نکلے تھے. That is why Allah's help came. Then Allah's help came. And Allah is not impressed by words. اگر دعووں سے کام چلتا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں یہ تو کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نعروں میں پورے اور دعووں میں پورے ہیں. جب عمل کا وقت آتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں, بیک سیٹ ڈرائیورز, ٹھیک ہے, بیک سیٹ مسلمز. لیکن یہ جو مسلمان تھے جو بدر میں گئے تھے, یہ فرنٹ سیٹ ڈرائیورز تھے. انہوں نے جو زبان سے دعویٰ کیا وہ جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے نکلے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اور یہ جو 1000 اینجلز ہیں, دس از انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام who was on his horse. اچھا, اب یہاں پہ جو چھوٹی چیزیں مینشن کی جا رہی ہیں, یس, اینڈ دوسرے بھی بہت سارے اینجلز کچھ ہارس پہ تھے اور کچھ جو ہے وہ ویسے آئے تھے. لیکن آئی ایم ناٹ شیور اف ہی واز سین, آئی ایم ناٹ شیور, آئی ول ہیو ٹو چیک. اچھا, اب یہ جو یہاں پہ نا چھوٹی چیزیں, اچھا بدر کا وہ چل رہا ہے, بدر کی وار ہے, تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ جی بدر کی وار ہے, اللہ پاک شاید کوئی ایٹم بام بھیجتے مسلمانوں کو. اللہ پاک از مینشننگ, ہم دنیاوی آنکھ سے اگر دیکھیں تو بڑی چھوٹی سی چیز مینشن کی اللہ پاک نے, سلمبر, نیند مینشن کی ہے. آگے جنگ ہے, سامنے آرٹلری دیکھیں آپ, گھوڑے دیکھیں, ان کے پاس اونٹ تھے, ان کے پاس ہاتھی تھے. وہ تو مطلب دنیاوی طور پہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی وہ کچل دیتے پورے کے پورے مسلمان آدمی کو. ٹھیک ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے یہ نیند جو دی تھی تمہیں, یہ اللہ کی نعمت تھی, اللہ کی رحمت تھی. اب یہ نیند کب تھی؟ ایک تھی the night before when the Muslims were going into war, into battle the next morning. اللہ پاک نے ان کو ایسی نیند دی تھی that they woke up fresh, اور ان کی جتنی فیئر تھی, جتنی انگزائٹی تھی, وہ اللہ پاک نے دھو دی تھی اس نیند کے ساتھ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, then اللہ پاک is mentioning water from the sky. It rained on the day of Badr in the morning. Now I want you to imagine, ایک طرف کو مسلم آرمی جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ایک ٹیلا تھا, وہاں پہ مسلم آرمی تھی, نیچے ان کو وہ نظر آ رہی ہے 1300 کفار کی آرمی نظر آ رہی ہے, armed to the teeth. They're facing each other. اس جگہ پہ بارش ہوئی تھی before the battle started. Ali رضی اللہ عنہ says on the day of Badr I saw all of the Muslims were sleeping. یہ رات کی بات بتا رہے ہیں, except for Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. He was reading namaz under a tree and crying and making dua. یہ احمد کے اندر اس کی روایت موجود ہے. So there was sleep the night before, and then on the day of Badr, right before going into war, Allah Pak gave them a power nap. اب مسلم آرمی تیار کھڑی ہے, اب ان کی جان آپ سوچیں نا حلق کے اندر پھنسی ہوئی ہوگی کہ نہیں پھنسی ہوئی ہوگی. تو یہ جو بارش آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ جو ہائر پلیس کے اوپر تھے, یہاں پہ جب بارش آئی تو ریت جو ہے وہ ہارڈن ہو گئی. جب سخت ہو گئی یہاں کی ریت, لٹرلی اللہ میڈ دیئر فیٹ فرم. وہ جو گراؤنڈ تھا وہ سلپری ہونے کے بجائے سخت ہو گئی مٹی. ٹھیک ہے, اینڈ کفار جو نیچے والی ڈھلائی پہ تھے وہاں پہ کیچڑ جمع ہو گیا اسی بارش سے. دیکھیں بارش بھی اللہ برساتا ہے, کسی کے اوپر کیسے اور کسی کے اوپر کیسے. وہ جگہ مڈی ہو گئی اور ان کے پاؤں اور جانور اس کے اندر دھسنا شروع ہو گئے. تو ان کو کیا گھبراہٹ شروع ہو گئی, ان کو انگزائٹی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک اللہ پاک کہہ رہے کہ یہ واٹر اٹ میڈ یو کام. اچھا, یہ کیسے واٹر, آج بھی سائنس کہتا ہے کہ جی واٹر تھراپی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی گو آؤٹ سائڈ آئدر ان دا رین یا گو رائٹ آفٹر دا رین, جب سارا وہ انوائرمنٹ فریش ہوا ہوتا ہے. کتنا پیارا بارش کے بعد کا ایک ایٹماسفیئر کا فریش, پولوشن بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور فریش اسمیل ہوتی ہے.
تو یہ وضو جو ہے ہمارا الحمدللہ وضو واٹر تھراپی ہے, ٹھیک ہے. اور اینگزائٹی ہو, ڈپریشن ہو یا غصہ ہو, وضو, ہم تو چھوٹی چیزوں کو کیونکہ مانتے نہیں ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی لمبا کوئی وظیفہ بتائے تو ہم بات مانیں گے. ایکچولی وضو ہو گیا تو وہ جب بارش ہوئی تھی تو ان کے اوپر کیا ہوا تھا, صحابہ کے اوپر, جب ان کا وضو ہو گیا they were purified and اللہ پاک کہتے ہیں the doubts from the شیطان were removed. اس کا مطلب ہے انسان تھے نا صحابہ, تو شیطان وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے وسپر کر رہا تھا, کہاں جا رہے ہو, مرنے جا رہے ہو, پیچھے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, تم کیا اپنی گردنیں کٹواؤ گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کفار کی آرمی دیکھو. اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ بارش سے اللہ strengthened their hearts. ٹھیک ہے, وضو کر لیں یا آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں. ہاں, اور اعوذ باللہ, تعوذ کی تو تسبیح بنا لیں جب تک غصہ نہ اترے, اور ڈیفینیٹلی اترے گا, بیکاز اعوذ باللہ اتنی زور سے لگتا ہے شیطان کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ سمجھے کہ آپ تلوار سے اس کو مار رہے ہیں, ایسے بھگائیں شیطان کو. آئی وانٹ یو ٹو امیجن جیسے آپ سورڈ فائٹ کر رہے ہیں لٹرلی, اور آپ پڑھتے رہیں جب تک کہ یہ شیطان نہ اترے دماغ سے. دیکھیں غصہ ہیومن نیچر کے اندر ہے, لیکن جو اینگزائٹی ہو, غصہ ہو, ڈپریشن ہو, جو بھی ایسی نیگیٹو چیز شیطان کو ملتی ہے نا, وہ اس کو بڑھاتا ہے, بہت زیادہ بڑھاتا ہے, اور اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ بیسٹ ہے. اچھا, پھر آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ کمانڈیڈ دی اینجلز آف بدر. تو اللہ کی مدد ہے, and جو angels تھے they helped fortified the hearts and the feet of the believers. now آپ پوچھ رہی تھی نا کہ یہ کیسی مدد تھی جو یہ نظر نہیں آ رہے تھے. بازو تھا صحابہ کا, اور اس کے اندر strength angel ڈالتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ تلوار تو صحابہ چلا رہے تھے, اور وہ تلوار جب لگتی تھی صحیح جگہ لگتی تھی, صحیح گردن اڑاتی تھی, ٹھیک ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی دوستی سستی نہیں ہوتی, لیکن ہوتی بڑی زبردست ہے. دین جو ایرو چھوڑتے تھے, ایک تو ایروز کاؤنٹڈ تھے, ان کے پاس کوئی انلمیٹڈ سپلائی تو تھا نہیں, جو تیر چھوڑتے تھے. اب آئی وانٹ یو ٹو امیجن کہ وہ تیر کو اینجل نے پکڑا اور وہاں تک لے جا کے پہنچایا جو ڈائریکٹ دشمن کو جا کے لگا. تیر کوئی ضائع نہ ہوا, تلوار کا کوئی ہٹ ضائع نہیں ہوا. سو دیز 313 as they were fighting, یہ تو ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جا رہے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یہ جو پریسیژن تھی, جو ان کی کنسنٹریشن تھی, جو ایکوریسی آف دی ایم تھا, یہ اللہ ہیڈ کمانڈیڈ دوز 1000 angels that Allah had sent into Badr. ٹھیک ہے. And Allah also put, he's saying he put the robe, I will put fear in the hearts of the disbelievers. آپ یقین کریں کہ یہ اللہ کا وعدہ الحق ہے. اگر آج بھی مسلمان بندے کے بچے بن جائیں اور یونائٹ ہو جائیں, اور اگر مسلمان مومن بن گیا, تو کافر کی ہمت نہ ہو مسلمانوں کے آگے کھڑے ہونے کی. یہ تو ہم تتر بتر ہو کے we are like little chicks, چکن بھی نہیں, chicks in front of the کافر now. ہماری کوئی وہ, تو ہمارا روب ختم ہو گیا. کیوں؟ ہم نے یونٹی چھوڑ دی. ہم نے مومن ہونا, محسن ہونا, مسلم ہونا, پارٹ ٹائم مسلم پہ چل رہے ہیں, فل ٹائم مسلم بھی بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ کافر کا جو ریزولو تھا, اینڈ دیئر ہینڈز اینڈ دیئر مورل, یہ پورا کا پورا شیک ہو جاتا ہے. کس چیز سے؟ وہ جو روب مسلمانوں کا اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا. ٹھیک ہے. اچھا, دنیاوی سینس میں کافر کے پاس ملٹری بھی زیادہ تھی, آرمر تھا, ویپنز تھا. مسلمز لیس ان کوانٹٹی بھی تھے اور ویپنز بھی کم تھے. سو ہاؤ ڈڈ دے ون؟ اینڈ دس از ناٹ اونلی, ہم اگر بدر کی وار دیکھیں, دس واز دا فرسٹ ون جس میں اللہ کی مدد آئی ہے. لیکن مسلم خلافت نے ایسی جنگیں جیتی ہیں مسلمان آرمی نے کہ اٹ از unimaginable, کہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں سے ہر ایک وار کے اندر اللہ کی مدد تھی. جب ایران فتح کیا, جب ایجپٹ فتح کیا, جب عراق فتح کیا مسلمان آرمی سے, ہر جگہ تو مسلمان آرمی کم تھی, ہر جگہ پہنچ جاتے تھے وہ, ہر جگہ وہ دشمن کی دھجیاں اڑا دیتے تھے, ہر جگہ اللہ کی مدد شامل تھی. جب تک کہ کیا؟ جب تک کہ جہاد پیور تھا اور نیت پیور تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد
So there were many miraculous wars that the Muslims fought by the help of Allah. Allah पाक कह रहे hit on their necks and every part. ये जो finger tips आपने पूछा ना, ये अल्लाह ने कमांड किसको किया था? किया कमांड था हाथ सहाबा का, और कमांड एंजल्स को था कि ये हाथ चलाए और गर्दनें उड़ जाएं, और ये हाथ चलाएं और ये उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं काफिरों के. ठीक है. तो फिर उसके बाद हाकिम बिन हिजाम और उतबा बिन रबी, ये जो अल्लाह पाक के ना रोब डाला था, बहुत सारे काफिर जो है वो बदर की सुबह से ही शुरू हो गए थे, वापस चले हम नहीं लड़ते. अच्छा, एक तो देखे मुसलमानों के पास तो अल्लाह की मोहब्बत थी ना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए लड़ रहे थे. काफिर किस लिए लड़ रहे थे? दुश्मनी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है. लेकिन उसमें क्या, उसमें भी उनको दुश्मनी से भी इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी अपने जान और माल से मोहब्बत थी. जो मुसलमान था वो माल तो पहले ही छोड़कर आया था मक्का में, महाजिर. ठीक है. जो और उसके बाद हिजरत करके तो वो आ चुके थे, माल वैसे ही छोड़ आए थे, अपने पूरे के पूरे खानदान वैसे ही छोड़ आए थे. उनको किस चीज से मोहब्बत थी? अल्लाह से मोहब्बत थी. दे वर नॉट बैकिंग डाउन. लेकिन ये जो रोग था, ये कहते हैं कि वॉर शुरू होने से पहले उन्होंने कहा, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अबू सुफियान का काफला जो गोल्ड का था वो तो सेफ गार्ड हो गया था ना, ये तो इधर आ गए थे ना जंग लड़ने के लिए मुसलमान. तो वो ये कह रहे थे कि जब वो सेफ गार्ड हो गए तो हम क्यों जंग लड़ रहे हैं, वापस चलो, अपना माल भी बचा लो, अपने घोड़े भी बचा लो, अपनी एनर्जी भी बचा लो, लेट्स गो बैक. पीपल इन द ऑपोजिट आर्मी, उनका ये भी दिल एक्चुअली वो हो रहा था कि मुसलमानों की आर्मी के अंदर भी उनके अपने रिश्तेदार थे. मक्का वाले कुछ ऐसे थे who didn't want to fight this battle. ठीक है. एक रोब ये हो गया. दूसरा, बिफोर बदर इन मक्का अल्लाह पाक ने इनको, अल्लाह की मदद कैसे आती है, ये काफिर नाइटमेयर्स देख रहे थे. बिफोर दे केम टू मक्का टू फाइट द वॉर, इन्होंने अपनी डिस्ट्रक्शन देखी, अपने घरों के अंदर लेटे हुए नींद के अंदर उनको एंजाइटी और अनसर्टेनिटी वहां से शुरू हो गई थी कि हम ना जाएं, हम मुसलमानों को ना फेस करें. जब होती थी तो ये जरूरी होता था कि पूरा मक्का सब जाएंगे? नहीं, पूरा मक्का का. अबू लहब कहाँ आया था? इनके 70 सरदार आए थे. ये जो शो ऑफ वाले ना पॉम्प और उसमें जो निकले थे कि कम ऑन लेट्स गो एंड क्रश एंड फिनिश मोहम्मद वंस एंड फॉर ऑल, दिस वाज देयर एटीट्यूड व्हेन दे वॉक्ड इनटू बदर. It was unimaginable for them. लेकिन अल्लाह उनके दिलों का हाल कह रहे हैं कि ये जो अंदर से ये डरे हुए थे, ये सामने से जो मर्जी दिखाए, जितनी भी आर्मी लेकर आए. अच्छा मुझे एक बात बताएं, 1300 लाने की जरूरत क्या थी? इनको तो पता था कि मुसलमान हैंडफुल हैं, ये क्यों 1300 लेकर आए? मतलब खूब पहले से निकली हुई थी इनकी मुसलमानों से. ठीक है. फिर आयत नंबर 13 एंड 14 के अंदर ये कहा जा रहा है कि जाहिरी जो है, अल्लाह पाक ने कहा ना कि दे वर फाइटिंग अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट. ये बताया जा रहा है कि जाहिरी तौर पे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में आए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइट करने आए थे. जाहिर कौन है सामने? Obviously, the ambassador of Allah on earth was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो वो दुनियावी तौर पे किसको फेस कर रहे थे? मोहम्मद को फाइट करने आए थे उसकी एनिमिटी में. अल्लाह कह रहे हैं they were actually declaring war on Allah and his Rasul. लड़ने तो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? Muhammad did not come to conquer these lands sallallahu alaihi wasallam for his own wealth or to build palaces or to make a riyasat. His one mission was the deen of Allah, establishment of the deen of Allah. उसको जब लड़ने आए थे तो that means they came to fight Allah. And Allah Pak is saying this is your punishment कि दुनिया के ऊपर तो तुम जलील हुए. और उसके बाद देखें with all of their pomp and glory, ये मक्का, आपको पता है कि प्री इस्लामिक सऊदी अरब के अंदर, ये पूरे अरब पेनिनसुला के अंदर ब्रेवरी का कितना वो था. ये लोग जंगे जब लड़ते थे, इनकी जितनी पोएट्री है वो उसी के ऊपर है कि इनकी मर्दानगी, इनकी ब्रेवरी, इतनी जंगे लड़ी, जिसके जितने स्कार्स होते थे उतना वो समझा जाता था कि बड़ा ऑनरेबल है, बड़ा. तो ये ब्रेवरी के उसमें इनका तो वो तमाशा बना कि बगैर जूतों के डंडों के साथ मुसलमान तुम लोगों को हरा गए. 313 और कहा 3000, समटाइम्स आती है कि
3 times भी क्वांटिटी थी. तो काफिरों को एक तो दुनिया के ऊपर अल्लाह ने जलील किया, फिर अल्लाह पाक कह रहे हैं आखिरत के अंदर क्या है, आखिरत के अंदर तो आग के अंदर जाना है, तुम जंग भी लड़ोगे, आखिरत के अंदर अजाब ऑफ द हेल फायर है. नाउ आयत 15 and 16 के अंदर they are being addressed to those who did qital fi sabilillah. When you meet the kafir. अच्छा, अब ये जब meet the kafir कहा है तो अल्लाह पाक ने इसके लिए बड़ी एक स्पेसिफिक अरबिक टर्म है. इसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं. इस आयत को जब मिस इंटरप्रेट करते हैं वो कहते हैं जी मीट द काफिर वेयर इन द प्लेन. डू वी स्ट्राइक द काफिर व्हेन वी मीट हिम इन द प्लेन और इन अ मॉल और एनीवेयर इन अ स्कूल? Are we allowed to blow up, na'uzubillah, their buildings? No. This specific word of Arabic is zahfan. Zahfan का मतलब होता है लश्कर. जब ये आर्म्ड आर्मी बन के तुम्हारे सामने तुम्हें फेस करें, ठीक है, तब आपने इनको स्ट्राइक करना है. वैसे आप ऐसे थोड़ी है कि आपका नेबर काफिर है तो आप रोज उसको पत्थर मारोगे कि अल्लाह पाक ने मुझे सूरह अनफाल में कहा है कि इसको स्ट्राइक करो. नाउजुबिल्लाह, this is ridiculous to take this ayat out of context. This is a specific ayat कि जब battlefield के ऊपर a Muslim faces a kafir. अब battlefield के ऊपर काफिर क्या करने आता है? मुसलमान को कोई लॉलीपॉप तो नहीं खिलाने आ रहा ना, उसकी गर्दन उड़ाने आ रहा है. Then he is being told that now you have to fight him. Those are the rules of war. कोई भी कमांडर जो है वो अपनी आर्मी को जब भेजता है बैटल के लिए तो कोई कमांडर ये नहीं कहता है कि अब तुम बैटल करने जाओगे ना तो जाके उसकी पप्पी ले लेना. वो यही कहता है कि उसकी जाके गर्दन उड़ा देना. One enemy facing the other. The reason why I'm telling you this is they use ayats like this to prove कि देखो देखो इस्लाम कितना ब्लड थर्स्टी है. वो कह रहा है स्ट्राइक देयर नेक, स्ट्राइक द नेक ऑफ द काफिर. तो वो इस वर्ड को देखें, इस वर्ड को खा जाते हैं. अल्लाह पाक ने कहा स्ट्राइक द नेक ऑफ द काफिर हु इज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू इन द आर्मी. एंड दोज आर द रूल्स ऑफ अ बैटलफील्ड. दोज आर द रूल्स ऑफ वॉर. ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि जी किसी भी शॉपिंग उसमें आप चले जाएं ग्रोसरी स्टोर में तब भी आप काफिर को जो है पत्थर मार कर आ जाए. दिस इज नॉट अलाउड. और ये भी कहा जा रहा है नाउ डोंट शो योर बैक, डोंट रन अवे. अच्छा, टू रन अवे फ्रॉम वॉर इज अ कबीरा सिन. अब आप अपनी ये वाली नॉर्मल अगर आप आर्मी देखें, पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेरा ख्याल है उसके अंदर भी कोर्ट मार्शल हो जाता है और उसकी डेथ पेनल्टी है फॉर अ सोल्जर टू डिफेक्ट, कहते हैं ना, डिफेक्ट फ्रॉम अ वॉर. मेरा ख्याल है उनका कोर्ट मार्शल होता है और डेथ पेनल्टी मिलती है अगर आप बैटलफील्ड से भागे. कावर्डिस इज नॉट अलाउड. दोज आर द रूल्स. तो इस्लामिक आर्मी के अंदर भी अगर आप डिफेक्ट कर गए तो होता क्या है कि आपकी वजह से दूसरों का भी मोरल डाउन हो जाता है. तो अल्लाह पाक ने कहा एक तो ये कबीरा कबीरा गुनाहों में से है, ठीक है, और दूसरा अल्लाह पाक ने कहा जो ये करेगा उसके ऊपर गजब अल्लाह होगा. गजब अल्लाह इज द लानत ऑफ अल्लाह. ना दुनिया के अंदर बरकत मिलेगी और आखिरत के अंदर हमेशा हमेशा की जहन्नम मिलेगी जो बैक ऑफ होगा. अब यहाँ पे एक्सेप्शन दिया जा रहा है फौरन. जैसे ये कहा डोंट बैक ऑफ, अब एक्सेप्शन क्यों दिया जा रहा है? सहाबा का क्या रूल था? वो जैसी आयत आती थी ना, वर्ड टू वर्ड वो उसी आयत को पकड़ के चलते थे. ना वो पूछते थे वाई, ना वो पूछते थे हाउ, ना बनी इसराइल की तरह कोई लूप होल निकालते थे. जितनी सहाबाओं को दुआएं दी जाए वो कम है. अल्लाह पाक ने स्पेसिफिकली मेंशन किया क्या, किस इंस्टेंट में यू आर अलाउड टू मूव बैक. और अल्लाह पाक ने कहा एज अ वॉर स्ट्रैटेजी. कभी वॉर के अंदर स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपने दुश्मन को कंफ्यूज करना है. आप ऐसे रिट्रीट होने के एक्शन में एकदम से पीछे से आप अटैक कर देते हो. तो अल्लाह पाक ने कहा यू आर अलाउड टू रिट्रीट एज अ वॉर स्ट्रैटेजी और टू गो एंड मीट अनदर ग्रुप, रीग्रुप एंड देन कम बैक फॉर वॉर. दोनों चीजें उनको बता दी. स्पेसिफिकली इसलिए बताई क्योंकि सहाबा वरना हिलते ही ना, वो हिलते ही ना. तो इतनी फाइन डिटेल अल्लाह पाक ने क्यों दी? फाइन डिटेल क्योंकि हमारे सहाबा ने अगर ये आयत इनकम्प्लीट रह जाती, उन्होंने बैटलफील्ड से नहीं हिलना था, स्ट्रैटेजी के लिए भी नहीं हिलना था. अल्लाह उनका भला करे, उनको जन्नत के ऊंचे ऊंचे दर्जात दे. अल्लाह न्यू व्हाट देयर माइंड सेट एंड साइकी वाज, so he gave the exception
with the order the exception is also given کہ in these instances this is allowed. اور یہ ہماری شریعت کا پیٹرن ہے. اللہ پاک نے ہمیں قرآن کے اندر شریعت کمانڈ پلس ایکسیپشنز لکھ کے دیے. ایکسیپشنز ہر جگہ اس لیے لکھ کے دیے کہ اللہ کو پتا تھا صحابہ نے کیوں نہیں کرنے, اور انہوں نے اس کو بالکل بھی ایز اٹ از امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا پھر اس کے بعد سو اٹ از ناٹ الاؤڈ بیکاز آف فیئر اور کاورڈس. ٹھیک ہے. دین فلم آیت نمبر 17 کے اندر جو ف آ رہا ہے, دس ریفرز ٹو اے پریویس ٹاپک. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اب یہ اگر اشارہ اس کا اس طرف کو ہے کہ اب یہ جو تمہاری بریوری ہے, ٹھیک ہے, یا تمہیں یہ بدری صحابی دیکھ رہے تھے نا, اب آپ سوچیں نا ایک کے ہاتھ میں ایک تلوار اور اس سے 20 گردنیں اڑ رہی ہیں, تو ایگو ٹرپ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ خطرہ. شیطان کسی حال میں نہیں چھوڑے گا. جس دن اچھی نماز پڑھ لو گا اس دن کہے گا واہ کیا نماز پڑھی تم نے. ٹھیک ہے, پہلے تو نماز اچھی پڑھنے نہیں دے گا, اور اگر اچھی نماز پڑھ لی تو اس کے اندر کیا پرائیڈ لانے کی کوشش کرے گا. تو شیطان آپ کو کیا لگتا ہے صحاباؤں کے پیچھے نہیں پڑا ہوا تھا. اللہ پاک کہہ رہے we were the one who won this battle. سو مینٹالٹی فوراً کریکٹ ہو گئی کہ مسلمز اے مسلمانوں یہ مت سوچو کہ you won this war, اللہ won this war. اور یہ بڑی زبردست ٹریننگ تھی مسلمانوں کی, because we have two sensitive points, the most sensitive points in our life. اگر کبھی اپنے ایمان کا جائزہ خود لینے کا دل کرے, look at yourself at the peak of success. جب کوئی بہت خوشی کی خبر آئے تو اپنی حرکت کو چیک کرے, اور کوئی بہت غم کی خبر آئے تو اپنی حرکت کو چیک کرے, اس لیے کہ ان دونوں ایکسٹریمز کے اندر there is a chance to become distable. اب مومن کو اللہ پاک نے جو ٹریننگ دی ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم نے نہیں قتل کیا, اللہ نے قتل کیا. اور پھر یہ جو آیت نمبر 17 کے اندر this is very interesting, جہاں اللہ پاک نے کہا ہے and you did not throw when you threw but Allah threw. اچھا, what was thrown? This is not mentioned. Who threw it? This is not mentioned. You did not throw, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but Allah threw. So before the war of Badr started, Jibreel alayhi salam came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he told him کہ آپ ہاتھ کے اندر تھوڑی سی ریت لیں, مٹی لیں, اور throw it towards the enemy. اچھا, اب میں نے آپ کو بتایا یہ ٹیلے کے اوپر تھے, enemy نیچے تھی. ٹھیک ہے, ڈسٹینس بہت تھا, اتنا سا مٹھی بھر ریت نے کیا کرنا تھا مگر کرنا تھا اللہ جس چیز میں اثر ڈال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور بد دعا کا کلمہ پڑھا, اور وہ بد دعا کا کلمہ تھا شخط الوجوہ, کہ بگڑ جائیں چہرے. ٹھیک ہے, چہرے بگڑ جائیں, شخط الوجوہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی, صرف ایک مٹھی مٹی یہ کفار مکہ کی طرف کو پھینکی on the battle before the battle had started, and this became by the will of Allah and the hukum of Allah, it turned into a dust storm. اب جب dust storm بنا تو this went and got stuck inside the eyes and the ears. اب یہ مٹی جو ہے نا یہ کافروں کی آنکھوں میں اور کانوں میں اور ہر جگہ جو ہے نا یہ گھس گئی تھی. آپ سوچیں کتنی اریٹیشن اور انگزائٹی ہو رہی ہوگی. کہاں تو وہ کنسنٹریشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے, اور کہاں پہ اللہ پاک نے مٹی سے کام لے کے ان کو جو ہے وہ ڈس اورینٹ کروا دیا. ٹھیک ہے, پھینکا کس نے؟ دیکھیں دنیا اسباب کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا, اس کا مطلب ہے مسلمان نے کوشش کرنی ہوتی ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ میں تو یہیں بیٹھا ہوں, خود ہی پھینک دے مٹی, خود ہی چلا دے ڈسٹ اسٹارم, میں یہیں کا یہیں بیٹھا ہوں, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. بٹ نو, that was never his way. Allah made it reach the enemy and he made them disoriented. اور پھر جو کام ہو جائے الحمدللہ اللہ نے کروا دیا. اس کو تو باندھ لیں, اس کو تکیہ کلام کر دیں. جیسے ہی کوئی کہنا چاہے اچھی بریانی کیوں نہ بنائی ہو, آپ کو کسی نے کہا الحمدللہ اللہ نے کرا دیا. اللہ چاہتا تو جل جاتی, نیچے سے وہ چپک جاتی ہے, رائٹ. تو جو کام کمپلیٹ ہو گیا, اچھا ہو گیا, الحمدللہ اللہ نے کروا دیا. اینڈ اس میں اللہ پاک یہ ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے خود کریڈٹ لینے کی کوشش کی
تو دیٹ مینس دیٹ یہ شیطان کی اسکیم ہے, کیونکہ وہ پرائڈ کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ مسلمس گاٹ دا بیسٹ ٹریننگ آف ہاؤ ٹو ایکٹ ان کیس آف وکٹری. اچھا, پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 کے اندر جو آ رہا ہے, سو اٹ واز انڈیڈ اللہ ہو ویکنز دا پلاٹس آف دا ڈسبلیورز. اچھا, اس کے اندر یہ the battle of Badr has been mentioned in سورہ آل عمران, ہم پہلے کر چکے. ابھی ہم نے سورہ الانفال کی ہے, وہاں پہ بھی ہم نے کیا تھا. سورہ روم کے اندر آگے آئے گا اس کا مینشن بدر کا. اچھا, سورہ روم کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کا مینشن ہے. The Romans and the Iranians war is mentioned, ٹھیک ہے. And Badr is not mentioned in words so much as Badr is mentioned in اشارہ. اور بتایا وہاں پہ یہ گیا ہے, دیکھیں جو رومنز اور ایرینینز کی وار ہوئی تھی, دس واز ٹو سپر پاورز فائٹنگ. جیسے آج اگر ہم سمجھیں کہ امریکہ اور رشیا کی وار ہو جائے تو دنیا کی دو سپر پاورز لڑ پڑیں تو پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچ جائے, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی, the two superpowers fighting did not affect or change the history of the world the way this little battle of Badr that was happening in a place on the globe, when it was happening nobody knew about it. There was no BBC reporting it live. Nobody in the world knew that this little army of 300 Muslims was defeating these 2000 kafirs. Magar this Badr changed the history of the whole world. This battle was where the Islamic history, you can name this as the starting point of the Islamic history. The first Muslim battle, right? اور اس کے بعد ہی تو اسلام پھیلا. اس کے بعد اسلام غالب ہوا, کفر کا دم ٹوٹا, عربک پیننسولا کے اندر تو پھیل گیا فوراً بدر کے بعد, right? But even internationally, it did not stop there. This was an avalanche that started at Badr and then Islam spread all the way up to the tip of Gibraltar. اور بدر کب ہوئی تھی؟ I think second ہجری میں, after ہجرت second اور third ہجری اسی طرح سے تھی. تو یہ یہاں سے شروع ہوا تھا, بہت چھوٹی وار تھی. اللہ پاک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس چھوٹی سی وار کی ارتھ شیکنگ کانسیکوینسز تھے. کبھی کبھی ہم ایک بہت چھوٹے ایونٹ کو ہم نمبر سے امپریس ہوتے ہیں. سو بیکاز وی آر امپریس بائی نمبرز, ہم کہتے ہیں جی اگر 500 لوگ بیٹھے ہو یہاں پہ اور وہ درس سن رہے ہو تو یہ درس افیکٹو نہیں ہوگا. ناٹ نیسسریلی. ہو سکتا ہے ہم جو 10-12 یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, اس میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہو جو آگے 500 کو پہنچا دے. ہمیں کیا پتا, وہ اللہ کا کام ہے کروانا, اس کو آگے پھیلانا. سو حق از ناٹ ٹائڈ ٹو پاپولیرٹی اور ٹو دا نمبر گیم. ہم بھی جب کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں نا, اسپیشلی کوئی علماء ہو, تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جی ان کی فالوئنگ کتنی ہے, یا یہ ٹی وی پہ آتے ہیں. ٹی وی پہ آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو جنت سے ہی اترے ہوتے ہیں, یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے, رائٹ. اٹس آپ یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہے. اگر وہ قرآن اور سنت کے اندر بات کر رہے ہیں, الحمدللہ ضرور سنیں. اور جس سے دیکھیں ڈفرینٹ پیپل آر افیکٹڈ بائی اے ڈفرینٹ اسٹائل اور نریٹو آف ٹاکنگ, اور جس سے آپ کا دل لگتا ہے اس کو آپ ضرور سنیں اور ضرور علم حاصل کریں. اور اللہ پاک جو ہے وہ نمبر گیم دیکھتا ہی نہیں ہے. اللہ پاک دلوں کا حال دیکھتا ہے, دلوں کو ویلیو کرتا ہے, نیتوں کو. دلوں کا حال مینز انٹینشنز, انٹینشن کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 19 کے اندر دی ایڈریسیز ور دا کافر, اللہ از دا ہیلپر آف دوز آن حق. اچھا, یہ بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ پاک نے. آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ دس آیت اگین. If you require a decision, then indeed a decision has already come to you. However, if you refrain, it will be best for you. If you repeat your action, we shall also repeat, and then your parties will be of no avail to you, even though they be many. Verily, Allah is with the believers. اس کی بیک سٹوری سمجھنی پڑے گی. مکی سورہ کے اندر کفاروں کا ایک بار بار کوشچن آتا تھا, کب آئے گا فیصلہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرتے تھے, ہاں بھائی ڈراتے ہو قیامت سے, کب آئے گی قیامت, لے آؤ قیامت, تھنگس لائک دس, ٹھیک ہے. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں دیکھو فیصلہ آ گیا. بدر واز اے ڈیسائڈنگ فیکٹر. یوم الفرقان کا آ گیا,
بدر کو. فرقان کا مطلب ہوتا ہے the criterion, the decision maker. Badr was the war that announced that Islam is haq, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is haq, and it's time for you kafiro to accept this. Acha, Abu Jahl, the part of the story that I like the most is Abu Jahl, before he left for Makkah, I want you to understand کہ اس وقت state of war تھی مدینہ from مکہ for مدینہ, ٹھیک ہے. تو اس وقت مکہ تو کافروں کے پاس تھا, مسلمان مدینہ میں تھے, and there was a state of war between who? Between Muslims and kafir, ٹھیک ہے. And the Muslims could not enter Makkah, right? State of war declared ہے, کافر مکہ میں ہے, خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے, ٹھیک ہے. ابو جہل بفور ہی لیفٹ فار دا بیٹل آف بدر, یہ اتنا ڈیلوژن تھا, یہ کافر سمجھتے تھے یہ حق پہ, تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ابو جہل نے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک جو حق پہ ہے اس کو جتا دینا, اور یا اللہ جو حق پہ نہیں ہے اس کو نشت و نابود کر دینا, اس کو ختم کر دینا. Now I want you to understand the beauty of this dua. The Muslims could not go to Kaaba. اللہ نے کافروں سے کعبہ کے اندر, مکہ کے اندر, اللہ پاک نے کافروں سے مسلمانوں کے لیے دعا کروائی ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ اوپر کام ہو رہا ہے. They were inside the Kaaba. The Muslims were in Medina. اور غلاف کو نہیں جنگ سے پہلے یہ دعا مانگی تھی نا انہوں نے, بدر سے پہلے یہ دعا اپنی بربادی کی دعا مانگ کے جا رہے ہیں کہ اللہ, they were so sure they were right. اور پھر ہم محمد کو کیا کہتے تھے جو رشتوں کو توڑتا ہے, اور اللہ جو گروپ جو رانگ ہے جو حق پر ہے اسی کی مدد کرنا. اچھا, اللہ کو دعا کیا کرے؟ اللہ اسی کی مدد کرنا جو حق پر ہے. تو اللہ تو ہمیشہ اسی کی مدد کرتا ہے جو حق پر ہے, ٹھیک ہے. لیکن دعا ایکچولی کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے مانگ رہے ہیں. اور خود اس کی تو گردن اڑ گئی تھی نا ابو جہل کی. 70 سردار تھے جو بدر کے اندر مرے تھے. No, Abu Jahl was not. Abu Jahl was one of the worst enemies of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was from the Sardar Makkah and very, very arrogant. Very arrogant. And arrogance is the one thing جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہی بات سنتا ہے. جس کی بیوی کچرا ڈال, نہیں وہ ابو لہب کی بات کر رہے ہیں. ہاں, بٹ ابو جہل نے بھی کم نہیں کیا ہے پرسیکیوشن آف دا مسلمس. اب ہوا کیا کہ they were so deluded that they thought that they were on حق. اس آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اچھا اب تم نے دیکھ لیا بدر کس نے جیتی؟ اس نے جیتی. اللہ نے کس کی مدد کی؟ جو حق پہ ہے. تو اب تو کافروں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے, اب لے کر آؤ ایمان. کیوں نہیں لا رہے؟ دیکھیں ان کا ہر کرائٹیرین اللہ نے میچ کیا ہے, ان کو کھول کے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ اسلام حق ہے. وہ صرف اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے. اینڈ اللہ از آلویز ود دا مومنٹس, اور اللہ کرے کہ ہم بھی مومن ہو جائیں انشاءاللہ. آیت نمبر 20 to 24. O you who believe, obey Allah and His Messenger and do not turn away from Him while you are listening, and do not be like those who say, we hear, but they do not hear. Certainly, the worst creatures in the sight of Allah are the deaf and the dumb who do not understand. If Allah knew of some good in them, He would have definitely allowed them to hear. If He allows them to hear, they would certainly turn away, being averse. O you who believe, hearken to Allah and His Messenger when they call you towards that which will give you life. Know that Allah comes between a man and his heart, and that you shall be gathered unto Him. This is so beautiful. Allah comes between a man and his heart. That means Allah is closer to me than my own heart. جو میرے سینے میں سبحان اللہ دل دھڑک رہا ہے, اس سے زیادہ اللہ comes between this heart and me, means Allah is closer than this heart to me, سبحان اللہ. And then اچھا آیت نمبر 20 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو, obey, follow اللہ and His رسول. یہ ایمان کا کرائٹیرین ہے, ٹھیک ہے. اینڈ جب اوبے کی بات آتی ہے کریشن میں, تخلیق میں اور تقدیر میں, یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلے بھی, اونلی اللہ از مینشنڈ. ہم یہ نہیں کہتے کہ تقدیر اللہ اینڈ محمد ہیز ریٹن, نعوذ باللہ. کریشن
خلقت, تخلیق, ٹھیک ہے, اس کو سسٹیننس آف دس کریشن اینڈ تقدیر آف دس کریشن, یہ سب کی سب اونلی اللہ از مینشنڈ. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ڈونٹ ٹرن یور فیس اوے بیکاز دس از شرک. while you're listening then you don't turn your face away. یہ مشرک اور منافق دونوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہوتے تھے تو انہوں نے منہ پھیرنا ضرور ہوتا تھا. اچھا, اور انہوں نے ایسے منہ پھیرنا ہوتا تھا, کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے دل کو پکڑ رہی ہوتی تھی. عربک تو was their mother tongue. They knew the beauty of the Quran. They knew that these words they cannot escape them. تو ان کو اپنا منہ پھیرنا ہوتا تھا. اینڈ دین ہی ڈس اوبیز. دیکھیں, ایک ہوتا ہے مشرک, ایک ہوتا ہے منافق, ٹھیک ہے, یہ گریڈنگ ایمان کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایک ہوتا ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں یور کلیم آف ایمان از گوئنگ ٹو بی میجرڈ اور گریڈڈ اگینسٹ یور عمل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہمارا claim ہے صرف. This does not mean that this kalma is going to be the entry into Jannat without amal. So claim has to be matched by amal. دیکھیں, some people they say that oh I'm going to go to heaven because I've read the kalma or because I believe in Allah. So the shaitan believes in Allah but the shaitan's going to hell. تو اللہ کو ماننا, قرآن اللہ کو منوانے کے لیے تو نہیں آنا تھا, سمجھ آئے؟ اللہ کو منوانے کے لیے, اللہ تو اللہ ہے, قرآن آیا تھا اللہ کو کی ماننی ہے, اللہ کی ماننی ہے. تو اللہ کو تو شیطان بھی مانتا ہے. اس نے دعا کس سے مانگی تھی کہ اللہ تیرے عرش کی قسم اور تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم, اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تاکہ میں ان کو بھٹکا دوں. تو اللہ سے ہی دعا مانگ رہا تھا, تو اللہ کو تو وہ مانتا ہے. تو does that mean he is not going to hell? 90% آف مسلمس کا ایک یہ بھی ڈیلوژنل, ابھی ہم ڈیلوژنل دیکھ رہے تھے نا ابو جہل کا, ایک یہ ڈیلوژنل وہ ہوتا ہے کہ بس میں تو اللہ کو مانتا ہوں, میں تھوڑی جا سکتا ہوں جہنم. اللہ کو ماننا از ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس اللہ کی ماننا دیٹ ہیز ٹو بی انکلوڈیڈ ود اللہ کو ماننا. ورنہ آپ کے کلمہ اور جو ایمان ہے وہ آپ کا انکمپلیٹ ہے نا, آپ کا صرف ایک لپ کلیم ہے جس کی عمل کے اندر کوئی. اب عمل کے اندر کیسے ڈالیں گے؟ دیکھیں, جو فرائض ہیں وہ پورے ہونے پڑیں گے. آن دا ڈے آف قیامت whoever wants to be successful. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی خدا نہیں ہے. جب کوئی خدا نہیں ہے, میں ایک خدا کو ورشپ کرتی ہوں, تو پھر نمازیں کہاں ہیں تمہاری؟ تم تو کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ میں کہ تم ورشپ کرتی ہو اللہ کو, تو ورشپ کدھر ہے بی بی؟ there is no worship on this piece of paper. تو اعمال نامے کے اندر سے نمازیں بھی نکلنی ہوں گی, فرائض بھی پورے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں سب سے زیادہ نماز کے اوپر اس لیے وہ کرتی ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی نماز پوری ہو گئی اس کا حساب آگے آسان ہو جائے گا. This is the one basis that we cannot, اور یہ بچوں کے اندر ڈرل کرتے ہیں, we cannot let go of this نماز. اچھا, اس کے بعد دیکھیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہو ٹورڈز محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ایمان اللہ کی اطاعت ہوگی ہی ویسے ہی اگر تم اوتھینٹک سنتوں کے اوپر, اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کرو گے, سنتوں کو اپنی زندگی بناؤ گے, آٹومیٹکلی تمہاری پوری زندگی قرآن کے مطابق چل پڑے گی. آیت نمبر 21 کے اندر ڈونٹ بی لائک بنی اسرائیل, دے یوزڈ ٹو ہیئر yet they did not follow. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ مسلمانوں تم مرو گے, تم اس حال میں ہو جاؤ گے کہ جیسے ایک جوتا بنی اسرائیل کی مشابت میں ایسے ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے ملتا ہے. دونوں جوتے پیئر ہوتے ہیں نا, بالکل آئیڈینٹیکل پیئرز, ایگزیکٹلی دا سیم وے تمہاری حرکتیں بنی اسرائیل جیسی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ نہ ان کو ماننا تھا اور نہ ان کو چینج کرنا تھا. آیت نمبر 22 کے اندر اللہ پاک از مینشننگ the worst creatures in the sight of Allah are the deaf and the dumb. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ every creation has a purpose. ٹھیک ہے, every creation has a purpose, اور جو اللہ نے اس creation کو جس purpose کے اوپر create کیا ہوتا ہے اس purpose کے اوپر وہ پورا اترتا ہے. اگر کولا بیر ہے تو اس کو اللہ پاک نے سکھا دیا کولا بیئر کو ٹو ایٹ سرٹن لیوز, وہ صرف وہی لیوز کھائے گا اور کچھ بھی نہیں کھائے گا. اگر لائن ہے
The lion is not going to eat leaves, he's only going to eat meat. Why? Allah نے اس کو instinct کے اندر اس کو وہی کر دی ہوئی ہے, اس کی پروگرامنگ کر دی ہوئی ہے. اب ہیومنس جو ہیں ان کا پرپس پروگرامنگ کیا ہے؟ ان کا پرپس ہے اللہ کی عبادت. جو انسان کے اندر جو چپ لگی ہے, جو انسٹنکٹ کی چپ ہے, وہ ہے اللہ کی عبادت. اور اللہ کی عبادت کا طریقہ کون سکھائے گا؟ رسول سکھاتے ہیں, the way. ٹھیک ہے. So when the human is not completing the purpose on which he is born, then actually he has become worse than the animal. Animal is fulfilling the purpose on which he is born and the human is not. اب for instance ایک کتا ہے تو کتا تو اپنے مالک سے لویل ہوتا ہے نا. اب انسان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ سے لویل نہیں ہے, بے وفا ہے, تو کتے سے بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بدتر ہو گیا. تو انسان انسانیت کے درجے پہ فائز اور قائم نہیں رہ سکتا وداؤٹ دا قرآن اینڈ دا سنہ. ٹھیک ہے. اور جو رسولوں کی انیمیٹی کرتے ہیں they become the worst of creation. ٹھیک ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں those who don't want to hear the truth or they hate it, اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا, غائب کر دیتا ہے اللہ پاک ان سے. ان کے واٹس ایپ کے اوپر کوئی درس کا آڈیو نہیں آئے گا, ان کے فیس بک فیڈ کے اوپر کبھی کوئی اسلامک لیکچر نہیں آئے گا. اگر آئے گا وہ کبھی اس کو کلک نہیں کریں گے. اللہ ان کے ایونیوز ہی بند کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں چاہیے. یہ ہوتا ہے نا سمم بکمم, جو اللہ کی یہ ہدایت قرآن کی سننے سے نفرت کرتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ آتا ہے نا, دس از ویئر دیئر ہارٹس بیکم سیلڈ, اینڈ وین دیئر ہارٹس بیکم سیلڈ, ان کو کوئی ایسا دوست بھی نہیں ملے گا جو ان کو کہے گا کہ بھائی نماز پڑھ لو. کوئی ان کو ایسی محفل نصیب نہیں ہوگی. اور کوئی اگر سن لیا, اللہ کہہ رہا ہے غلطی سے کہیں کسی کے ساتھ غلطی سے نہیں, اگر غلطی سے سن لیا اور آ کے بیٹھ گئے کسی اس میں, کانوں سے سنیں گے, اندر نہیں جائے گا, کبھی بھی ان کو افیکٹ نہیں کرے گا. Their mind will not comprehend it. Why? Because Allah says that if they hear it won't affect them because they hated it so much. جو ہدایت سے نفرت کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت کے دروازے ہی بند کرتا ہے. اب 23 کے اندر بیک گراؤنڈ آف بدر جو ہے اس کو آپ دماغ کے اندر لے آئیں. جو آیت نمبر 23 کے اندر کہا جا رہا ہے if Allah knew of some good in them then Allah would definitely have given them ہدایت. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم آرمی جو ہے, ابو بکر مسلم آرمی کے اندر تھے. اس وقت تک ابو بکر کے بیٹے ایک مکہ میں کافروں کے ساتھ مارچ کر آئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس بیٹل کے اندر ایک طرف کو ایک باپ تھا, دوسری طرف کو بیٹا تھا. کسی کا ماموں ادھر تھا, کسی کا چاچا ادھر تھا. اپوزٹ آرمی میں ریئل ہیومن ریلیشنز, بلڈ ریلیشنز آمنے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دے ور ناٹ روبوٹس. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس, he was captured in the Kafir's army. He was made a prisoner of war. So the Muslims' hearts, they felt pain for their own family. On the other side, this is a very difficult war to fight. اگر دشمن جو ہے وہ آپ نفرت کرتے ہو دشمن سے تو اس کی گردن اڑانا کیا مشکل ہے. مشکل تو یہ ہے کہ آپ محبت کرتے ہو اس سے اور اللہ کے لیے آپ نے پھر بھی اس کو فائٹ کرنا ہے, یہ مشکل ہے نا. تو پھر اللہ پاک مسلمانوں کو تسلی یہ دے رہا ہے کہ دیکھو اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتی, ان کے دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے, اور اللہ رحمان ظالم نہیں ہے. That means if Allah knew of any khair in their heart, Allah would have saved them. اللہ ان کو توفیق دے دیتا, اللہ ان کو مسلمان کر دیتا. جس کے دل کے اندر ذرا سا بھی نیت ہوتی اللہ پاک اس کو بخش دیتا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ son, later on he became Muslim, right? And he told Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ کہ ابا بدر کی جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے زد کے اندر آئے تھے اور میں پیچھے ہٹ گیا تھا. مطلب I had the ability or the chance to strike you with my sword but I moved back.
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم میری تلوار کے زد میں آئے ہوتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کی محبت بیٹے کے محبت سے زیادہ بڑی ہے. فار ابو بکر his mission was Allah. He said تم شکر کرو تم نہیں آئے, ورنہ تم نے نہیں بچنا تھا میری تلوار سے. Why? Because he was fighting the war for Allah and the love of Allah. تو اللہ پاک یہاں پہ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ نیتوں کا حال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. مسلمان تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ سب مسلمان ہو جائیں, پورے کے پورے خاندان مسلمان ہو جائے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں جس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے, یہ اللہ کا لا آف عدل ہے اور اللہ کا لا آف گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس ہے. میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ لا بتایا ہے. گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس کا لا یہ ہے جس کو ہدایت چاہیے, who craves it, اس کو انشاءاللہ ضرور ملے گی. جس کو ہدایت نہیں چاہیے اس کو نہیں ملے گی, اللہ نہیں دے گا. رزق میرا اللہ نے لکھ دیا ہے دنیا کے اوپر, مال میرا اللہ نے, میں مروں گی نہیں جب تک میں اپنا سارا رزق نہ کھا لوں. مال, اولاد, میں where I travel, where I sleep, where I eat, سب کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ معلق ہے. ہدایت معلق آپ سمجھتے ہیں جیسے hanging like a pendulum, it swings and this depends upon the situation of your heart. Allah's law of guidance depends upon the situation of, اگر میں دل سے دعا کری ہوں کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے دے, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے. اور اگر میں اوپر سے کہہ رہی ہوں اللہ ہدایت دے دے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے. And the reason why I know this so closely is because in the beginning of my study years, یہ میرے دل کا حال تھا. میں جب یہ پڑھتی تھی کہ اللہ تو ہدایت دے دیتے تو میں اوپر سے دعا مانگتی تھی اللہ ہدایت دے دے, اور دل میں آہستہ سے کہتی تھی اللہ آہستہ دینا. اس لیے کہ انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ساری ایک ساتھ سنبھالوں گی کیسے, ٹھیک ہے, اس کی محبت اور اس کی محبت اور یہ سنبھالوں اور دنیا سنبھالوں اور بچے سنبھالوں اور کیا کیا سنبھالوں میں, ٹھیک ہے. تو میں اوپر سے کہتی تھی اللہ مجھے ہدایت دے دے, اور رو رو کے کہتی تھی, اور پھر دل میں یہ بھی کہتی تھی اللہ ذرا آہستہ آہستہ دینا. الحمدللہ آہستہ آہستہ دے دی اللہ نے. جو زور سے مانگیں گے تو زور سے ملے گی. اور رمضان میں آپ دیکھیں ہم کیسی زور سے ہدایت مانگتے ہیں, کیا اللہ نہیں دیتا؟ رمضان میں ایسا نہیں لگتا کہ ایمان کو کوئی نیوکلیئر پاور مل گئی ہے ہمارے ایمان کو, اتنا الحمدللہ اس کے اندر اسٹرینتھ آ جاتی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, خود ہی اس کو پھوس کر دیتے ہیں 11 مہینے میں. یہ دیکھیں نا, تو یہ لا آف گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس. اچھا پھر میں کبھی یہ سوچتی ہوں, دیکھیں ہدایت ڈینائڈ, ڈیلیڈ از ہدایت ڈینائڈ. ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے یہ لکھ دے کہ آپ اس کا دروازہ بند کر دو, گائیڈنس کا دروازہ بند کر دو. اور کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے جانے انجانے میں, ہم سب نے یہ کیا ہے. بھائی وہ نہیں آتے تھے وہ جماعت اسلامی والے, دروازے پہ آتے تھے نا کہ باجی کو بلا دیں, صاحب کو بلا دیں, ہم نے بات کرنی ہے. ہم کیا کہتے تھے, کہہ دو باجی گھر پہ نہیں ہے, کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ تو پھر اگر اس وقت اللہ لکھ دیتا تو لا آف مس گائیڈنس ہمارے لیے لکھ دی جاتی. لیکن اندر کیا تھا, اندر تھا ہدایت چاہیے تھی, بس ابھی وقت نہیں آیا تھا. اسی لیے میں کہتی ہوں کبھی بھی کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. اور اللہ کی محبت چیپ نہیں ہے نا. Allah is not going to force somebody to love him. That is never going to happen. یہ law of guidance actually کیا ہے, یہ آتا نہیں ہے اللہ کے عشق کے سوا, اور اللہ کا عشق آتا نہیں until you love him from inside. He is not going to force it on you. So بڑی سمپل سی وہ ہے, یہ جو سنے گا اور جو خیر اور ہدایت چاہے گا دل سے اس کو مل جائے گی. اب آیت نمبر 24 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ say labbaik on the call of Allah and Rasul. ٹھیک ہے, اور آگے بڑی انٹرسٹنگ اللہ پاک نے کہا ہے so call you towards that which gives you life. زندگی کہا ہے اللہ پاک نے دعوت اسلام کو, کہ اللہ قرآن یہ جو ہم سن رہے ہیں اللہ کہہ رہے اس کی طرف آ جاؤ, یہی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں قرآن سنیں گے زندگی مشکل ہو جائے گی, یہی سننے میں ملتا ہے نا. اللہ کہہ رہے یہی زندگی ہے. کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے. سچ حق اللہ کہتا ہے. اب کیوں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا اپنے کال کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انسان خالی روٹی سے نہیں جیتا,
بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے, آسمان سے جو کلمہ آتا ہے یعنی وہی. اس کا مطلب ہے ایک مٹی کے جسم کی خوراک ہے جو روٹی ہے, اینڈ دا روح, دا اسپرٹ ان سائڈ, اس کی جو نرشمنٹ اور نیوٹرینٹ ہے وہ وہی ہے. اور جب قرآن سنیں گے تب یہ زندہ ہوگی اور تبھی اس کو زندگی ملے گی. یہ جو اللہ بلا رہا ہے نا زندگی کی طرف آ جاؤ, یہ آپ سمجھیں کہ اس سے پہلے انسان تو ہم تھے لیکن قرآن سننے سے پہلے زومبی قسم کے سٹیٹ میں تھے. ایسا نہیں لگتا؟ یہ لگتا ہے نا کبھی کبھی کہ کسی اور دنیا میں آ گئے جب قرآن سنتے ہیں, اور ایسا سکون ملتا ہے کہ دل کرتا ہے بس ادھر ہی بیٹھے رہیں اور یہ ہی سنتے رہیں, ہمیں اور کچھ نہیں سننا. یا جیسے جب ہم مکہ جاتے ہیں اور ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں, وہاں جا کے نہ بچہ یاد آتا ہے, نہ میاں یاد آتا ہے, نہ کوئی دنیا کی چیز نہیں یاد آتی, دل کرتا ہے ادھر ہی بیٹھے رہے. یہی زندگی ہے. ایکچولی یور روح از کریٹڈ فار دیٹ. ہم دن میں 5 دفعہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. زمزم پینا عبادت, تسبیح کرنا عبادت, طواف کرنا عبادت, بس عبادت پہ عبادت, عبادت پہ عبادت. وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ کی روح کی سسٹیننس ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایکچولی روح کا ایسا ویکیشن ہے, وہ روح ریفریش ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کم ٹوورڈز لائف, دس لائف از دا پیسفل لائف. جدھر تم بھٹک رہے ہو ادھر سکون نہیں ہے. ادھر دنیا کے اندر جو تم سے وعدے کیے وہ وفا نہیں ہوں گے, یا تم جن کو پلیز کرنے کی کوشش کرے, انسان کو پلیز کرنا امپاسبل ہے. کوئی نہ کوئی, جتنے بھی اچھے بن جاؤ, آپ سونے کے پانی سے اپنے آپ کو اس کے اندر نہا لو, تب بھی کوئی نہ کوئی تو خفا ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ کہے گا اس نے مجھے یوں ناک چڑھا دیا, اس نے میرا یہ صحیح خیال نہیں رکھا, اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو اتنا گل رہے ہو اس سے پہلے کیا کرو, اس سے پہلے میری بن جاؤ. اس کے بعد دیکھیں حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد ہم نے نبھانے دونوں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے حقوق العباد پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. حقوق اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کدھر جا رہا ہے, منا لیں گے بعد میں. حقوق اللہ جب تک نہیں دیں گے حقوق العباد میں بہت چوٹ کھائیں گے, بہت چوٹ کھائیں گے. حقوق اللہ کو سینٹر آف یور ہارٹ, سینٹر آف یور لائف اللہ اینڈ رسول. اللہ نے ایک وہ دیا نا ہمیں ہائرارکی دی ہے, اس ہائرارکی سے کبھی بھی نہیں ہلنا چاہیے. ٹاپ اللہ, جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر نماز میں کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ از دا گریٹسٹ. اب if Allah is the greatest, then nobody can come between you and Allah. No love can come between you and Allah. ٹھیک ہے, اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, and then parents, پھر باقی دنیا کے رشتے. اب ہماری ہائرارکی پوری الٹی ہوئی ہے. ہم ساری دنیا کے رشتوں کو اوپر رکھتے ہیں. جس کو مزاجی خدا بنانا تھا اس کو نعوذ باللہ اصلی خدا بنا بیٹھے. ٹھیک ہے, مطلب ہمارا ہنسنا, ہمارا رونا جو ہے وہ شوہروں کے چہروں کو دیکھ کے, تو شوہر تو جنت نہیں دلا سکتا, نہ وہ میری قبر میں آئے گا, نہ وہ مجھے جنت دلا سکتا. ہاں جنت میں اگر دونوں پہنچ گئے تو وہاں پہ ایکچولی دس از دی اونلی رشتہ دیٹ کنٹینیوز ان جنت. اور کوئی رشتہ جنت کے اندر نہیں مینشن ہوا ہوا. میاں بیوی, the husband and the wife will be continued. They will, مطلب spouses ہے. This is no, the same spouse, the same spouse. I'm not so upset with this. ادھر بھی وہی جنت. ہاں نہیں, لیکن جنت کے اندر آپ کو, چلے تھوڑا سا آف ٹاپک چلتے ہیں. جنت کے اندر آپ کو فار انسٹنس اگر آپ, شوہر تو یہی ہوگا, لیکن وہاں پہ جینیٹک انجینئرنگ اینڈ ٹیلیپیتھی کو آپ کمبائن کر لیں. نا آئی وانٹ یو ٹو امیجن سائی فائی مووی کوئی بہت زبردست. ٹھیک ہے, تو آپ نے شوہر کو صبح اٹھے, رات کو دل کیا کہ صبح جب اٹھے نا بستر پہ یوں منہ موڑے تو شوہر جو ہے وہ سلمان خان کی شکل میں ہو, اسی شکل میں ہوگا. اگلے دن آپ کا دل کیا کہ وہ بریڈ پٹ کی شکل میں ہو, اسی شکل میں ہوگا. شوہر وہی ہوگا. اللہ نے شوہر نہیں چینج کر رہا ہے, لیکن آپ کی جو خواہش ہوگی دیٹ از گوئنگ ٹو بی مینیفیسٹڈ ان دا ہسبینڈ. 70 حوریں ملیں گی. نہیں, 70 حوریں ملیں گی. فرسٹ آف آل آپ ایک چیز یہ دیکھیں نا کہ آپ کا ریموٹ, شوہر کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں. 70 حوروں کے پاس جائیں گے کب؟
جب آپ چھوڑیں گے. اچھا دوسرا, جنت کے اندر جیلسی نہیں ہے, حسد نہیں ہے. یہاں پہ ہم possessive ہیں. We don't want him to go to another woman. You have to understand that's not going to be a thing in Jannat. You will want him to go to another woman. Go. جاؤ, میری جان چھوڑو, مغرو لٹو. اب یہ فیلنگ دنیا پہ تو ہم نہیں, دنیا پہ ہماری سائیکی ڈفرنٹ ہے, جنت میں ہماری سائیکی ڈفرنٹ ہے. سو اٹس اے فریئنگ سارٹ آف وہ فیلنگ کہ بھائی آپ بھی جائیں اور ہمیں بھی جنت انجوائے کرنے دیں پلیز. ٹھیک ہے, تو وہ آپ دنیا کے اوپر سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہاں کی فیلنگ کیسی ہوگی. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 70 حوروں کے پاس جا رہے ہیں اور آپ یوں کر کے جو ہے وہ دیوداس کی طرح ایک محل کے کونے میں پڑی ہوئی رو رہی ہیں کہ کیوں چلے گئے وہ 70 حوروں. آپ اجازت دیں گی تو وہ جائیں گے. مزے کی بات ہے آپ اجازت بھی دیں گے. It's very hard to understand over here because یہاں ہمارے لو کا پیٹرن ڈفرنٹ ہے. ہمارے لو کا پیٹرن یہ ہے کہ if he's mine he can't be anybody else's. وہاں پہ لو کا پیٹرن بڑا, وہاں جنت اتنی امیزنگ ہے, ٹائم ہی نہیں ملے گا. اللہ نے بنایا ہے بالکل. دنیا کے اوپر تو دیکھو ٹیسٹ کیسے ہوتا. اگر محبتوں میں مٹھاس نہ ہوتی, اولاد کی محبت لے لیں, ماں باپ کی محبت لے لیں, شوہر کی محبت لے لیں, اگر ان محبتوں میں امتحان کیسے بنتا اگر ہمیں ان سے پیار نہ ہوتا تو کیسے بنتا؟ اور اللہ نے تو کہا میں آزماؤں گا تمہیں کس چیز سے؟ تمہارے مال سے, تمہاری اولاد سے, تمہاری محبتوں سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے. اچھا اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے. تم نے, اچھا اب کہا جا رہا ہے اذا داکم, جب وہ تمہیں پکارے. یہ ٹورڈز واٹ؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں پکارے, یہ نہیں بتایا جا رہا ہے, اس کو بلینک چھوڑ دیا گیا. کس چیز کی طرف پکارے؟ جس چیز کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے تمہیں انکنڈیشنل اطاعت کرنی ہے بنا چور چراغ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یو ول دین اچیو دا پرپز آف لائف, اور زندگی پالو گے. کس چیز سے؟ when اللہ رسول calls towards اسلام تو تم زندگی پالو گے. کیسے؟ اسلام اور ایمان جو ہے وہ زندگی ہے, کفر موت ہے, انسان کی روح کی موت ہے. کافر کفریہ کلمہ یا کفریہ کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایمان آپ کے جسم سے نکل جاتا ہے اور واپس انٹر نہیں ہوتا جب تک آپ کا وہ کام ختم نہیں ہو جاتا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو کس چیز سے زندگی پاؤ گے؟ اسلام سے زندگی پاؤ گے, قرآن سے. کیسے؟ علم اور ہدایت, یہ حیات اور نجات ہے, یہی زندگی ہے. جہالت موت ہے. جہالت, ignorance is darkness, it's death. یا دیکھیں نا, میں آپ کو وہ پیرابل بتا رہی ہوں, اللہ پاک نے کتنے شیڈز دیے ہیں اس ایک زندگی کے اندر. پھر جہاد, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کی طرف بلائیں, یہی فلاح ہے. This is the success of humanity. Why? It is in defeating the shaitan. جہاد ایک تو ہم قتال سمجھتے ہیں نا, جہاد علمی جہاد بھی جہاد ہے, نفس کا جہاد بھی جہاد ہے. کس کو مار رہے ہو؟ اس میں شیطان کو مار رہے ہو, اس میں زندگی ہے. اللہ کہہ رہے انفیکٹ یہی زندگی ہے. اس کے بعد قتال, جو شہادت کی موت ہے تو اس کو تو سیدھا سیدھا جنت ملے گی. تو زندگی کہاں ہے؟ اب زندگی کہاں ہے؟ زندگی از ان worrying about the quality of death, and we believe that زندگی is in worrying about the quality of life. ہم کہتے ہیں فلانی گاڑی, فلانی ڈگری, فلانا پیسہ, فلانا. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو اگر تم نے, why? Because actually زندگی ہے ہی وہاں پہ. We are, دیکھیں نا, یہاں پہ تو ہم نے 60-70 سال جی کے مر جانا ہے, ختم ہو گیا قصہ. وہاں تو کبھی بھی نہیں مرنا. اب وہاں گھر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہاں ٹھنڈی ہوائیں چاہیے یا جہنم کی آگ چاہیے؟ کیا چاہیے؟ یہ تو فکر آتی نہیں. ہم تو 60-70 سال کے اوپر ہی اپنا سب کچھ لگا بیٹھے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہاؤ یو لیو از ہاؤ یو ڈائی. تو زندگی ایسی بناؤ کہ ہر روز تمہیں اپنی موت کے بارے میں فکر ہو کہ مر کے وہ والی, یہاں پہ ملا نہیں ملے کوئی بات نہیں. انسان کا فوکس آخرت جب بن جاتا ہے, دنیا اتنی امپورٹنٹ رہتی بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا کے اوپر ویسے بھی جو ملنا ہے, میں نے آپ کو کہا اللہ پاک نے تقدیر لکھ دی ہے. تقدیر کے اندر میں نے آج پیزا کھانا یا چکن کھانا اللہ نے پہلے ہی لکھا ہے. میں نے ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ ٹینشن تو میں نے وہاں کی لینی ہے جہاں پہ میں نے where I travel, what I learn, where I go, situations I'm going to be exposed to, life, coincidences, mishaps, سارے دنیا کی زندگی کے موڑ اللہ نے لکھ دیے میں میرے. میرا کام کیا ہے؟ اس لا آف گائیڈنس کی فکر کرنا, یہ میرا کام ہے. ٹھیک ہے, عمل ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں جنت جاؤں گی یا جہنم جاؤں گی. ٹھیک ہے, تو زندگی کے لیے تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں ہم, حسین موت کے لیے دعا مانگے اور اللہ سے شہادت کی موت مانگے. شہادت کی موت جو ہے نا وہ یہاں مرے نہیں, یہاں سانس نکلی نہیں, یہاں سے نکلی چڑیا بنی ہماری روح. اللہ کرے ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو اور چڑیا بن کے ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے نیچے ایک پنجرا ہے وہاں پہ جا کے ہم بیٹھ جائیں اللہ کے اتنے قریب کہ دل کرتا ہے کہ واقعی اللہ سے دل سے مانگے کہ اللہ پاک ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے. اور آخرت کا گھر وہی اصل گھر ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اللہ پاک is saying اللہ از بٹوین, یہ جو اینڈ آف آیت نمبر 24 کے اندر آ رہا ہے, اللہ از بٹوین یو اینڈ یور ہارٹ. دیٹ مینس دیٹ اف یو ہیو تھاٹ آف اے ڈیزائر ٹو بی ڈو گڈ, ابھی کر لو, اب بھی کر لو جیسے ہی سوچا. اچھا, گڈ آئیڈیا بھی ہمیں, جیسے بیڈ آئیڈیاز شیطان دیتے ہیں ویسے گڈ آئیڈیاز ہمیں فرشتے دیتے ہیں, اعلان کرتے ہیں فرشتے ہمارے اوپر گڈ آئیڈیاز. موسٹلی جب آپ نے شیطان کی باتوں کے والیوم ہائی کیا ہوتا ہے تو آپ کو فرشتوں کی آواز ہی نہیں آتی. جب آپ ایک نیکی کرتے ہو تو فرشتہ نیکی والا پھر بولنا شروع کرتا ہے, آپ کو آواز آنا شروع کرتی ہے اور اللہ ایک نیکی سے آپ کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. کھول ون ڈور آف ون نیکی. کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے گا. نیور لیو اے نیکی کہ وہ کوئی اتنا سا کام کرنے سے کیا ہوگا, اگر 10 روپے بھی ہے نا دے دے, ہوگا اس سے نیکسٹ دروازہ کھلے گا. اور یہی گناہ میں اگر آپ گناہ ایک کرتے ہو, ہم یہی کہتے ہیں نا کہ لوگ ڈھیٹ کیسے بنتے ہیں. پہلی دفعہ گناہ کرنا تو چبھتا ہے, بہت چبھتا ہے روح کو. پہلی دفعہ انکمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے, انسان کو انگزائٹی ہوتی ہے, یہ مجھ سے کیا ہو گیا خود انسان کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سیکنڈ ٹائم ہاں تو کچھ نہیں ہوا, اللہ نے تو نہیں پکڑا. تھرڈ ٹائم اوکے, فورتھ ٹائم اوکے. بھائی لوگ شرابی کیسے بنتے ہیں؟ ایسے ہی بنتے ہیں. یا زانی کیسے بنتے ہیں؟ یا کوئی بھی کبیرہ گناہ جواری کیسے بنتے ہیں؟ اسی کام کو کرتے کیا ہوتا ہے, پکے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح گناہوں میں اللہ نہ کرے, نیکیوں میں ہم نے پکا ہونا ہے. اور اللہ پاک یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ از بٹوین, ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں نیکی کرنے کا دل بھی نہ چاہے. کیا واٹ اف تم نے ابھی سوچا عمل کروں گی, اور پھر ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, دیکھی جائے گی. اللہ پاک کہہ رہا ہے, اللہ کا اگر اللہ تمہارے دل اور تمہارے بیچ میں ہے نا, اگر اللہ کا حکم آ گیا اور تمہارا دل بند ہو گیا تو ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ نیک بنوں گی اور مر گئے تو موقع تو نہ ملا, عمل تو نہ کیا ابھی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جیسے نیت ہو ویسے ہی انسان. اور اگر فار انسٹنس آپ کو کوئی رکاوٹ آ رہی ہے نا تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے یہ کام کرواتے. ابھی آئی نو آف somebody ریسنٹلی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ وہ باتیں کری تھی, کہتی اچھا تو میں اتنا یہ سب کچھ پڑھ رہی ہوں تو میں قرآن حفظ کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتی. میں نے سوچا اب یہ تو یہ کہہ رہی ہے مجھے, کب کرے گی, کب سائن اپ. آپ یقین کریں نیکسٹ ڈے اس نے قاری صاحب کے ساتھ سائن اپ کر کے اور شروع کر دیا. الحمدللہ نیکسٹ ڈے. ایسے اللہ مدد کرتا ہے, نیت سچی کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک پلیز آئی وانٹ ٹو ڈو دس. اور دیکھیں ہمیں جو فکریں ہیں نا, یہ نیکی کی سب سے پہلے فکریں کریں. صبح اٹھے ہمیں فکر ہوتی ہے فلانے سے فلانی چیز اٹھانی ہے, یہاں کی ڈسٹنگ کروانی ہے, وہاں کا شینڈلیئر ٹھیک کروانا ہے, بچوں کو ٹیوشن سے اٹھانا ہے. ساری فکروں سے پہلے اوپن یور مائنڈ ٹو اے پازیٹو تھاٹ کہ آج میں نے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے. چاہے وہ صدقہ ہے, چاہے وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائیں. ہو سکتا ہے رات کا کوئی بہت زیادہ کھانا یا کچھ فریج میں پڑا رہے, اٹھے چھلانگ مارے, بولے جاؤ جا کے باہر یہ فقیر کو دے کر. اسٹارٹ یور ڈے ود اے گڈ ڈیڈ, اسٹارٹ یور ڈے ود نیکی.
جیسے ہی آپ نیکی سے اپنا سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں کہ آپ کو اس دن میں اللہ پاک نیکی کی کتنی اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد اگر اسی آیت کو ٹائڈ ٹو بدر کیا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ بدری یہ سرکمسٹانس کے اندر جہاں یہ آیت اتری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریجنگ دا مسلمس ٹو فائٹ دی enemy and people had fear in their hearts, but when they accepted and they said labbaik ya Rasulallah, we will fight with you, then Allah came between them and their hearts. اب ان کے دل کو اللہ نے پختہ کر دیا, اب ان کے دل جو ہے اس سے اللہ strengthen their hearts, remove the fear and the weakness from their hearts, so Allah can change the state of the hearts. Allah can change the state of the mind. The heart, actually اسلام میں ہم جتنا heart کہتے ہیں, یہ heart is a combination of your emotional strengths and your intellect both. یہ جو عربک اور یہ جو قلب جس کو ہم مینشن کرتے ہیں, یہ خالی ایموشن کو کور نہیں کرتا, یہ ایموشن پلس انٹلیکٹ کو کور کرتا ہے. انگلش اسپیکنگ لینگویج کے اندر ہم کہتے ہیں جی مائنڈ میں انٹلیکٹ ہے, مائنڈ تھنکس اینڈ ہارٹ فیلز. اسلام کے اندر اللہ پاک سے یور ہارٹ تھنکس, یور ہارٹ تھنکس, اس کا مطلب ہے دونوں چیزوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ پاک نے دل کو رکھا ہے, اور اس دل کا کنیکشن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اسی طرح اللہ مومن کے دلوں کو سٹیبل کرتا ہے, اور اللہ مومن کو پھر گناہوں سے بچاتا ہے. یہ ڈبل بینیفٹڈ دوستی ہے اللہ کی. ایک تو نیکیوں کی اپرچونٹی دیتا ہے, دوسرا گناہ کرتے کرتے بچ جاؤ گے, لٹرلی ہاتھوں کے یہاں پہ ہوگا گناہ اور بچ جاؤ گے. یہ اللہ, اور آپ خود پریشان ہو جاؤ گے کہ ہاؤ ڈڈ آئی گیٹ سیوڈ, ہاؤ اٹ واز رائٹ ہیئر, اٹ واز ایٹ مائی ڈور اسٹیپ, ہاؤ ڈڈ آئی گیٹ سیوڈ. بٹ اللہ کی دوستی ایسی ہے, اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ دونوں چیزیں آپ کو ڈبل بینیفٹ ملتی ہیں, پھر تمہارا اپنا فائدہ ہوگا. اینڈ احد میں بھی یہی ہوا تھا. دیکھیں اللہ پاک کہنا نا اوبے دا رسول, احد میں بھی جنہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے نہیں کیا تھا انہوں نے نقصان اٹھایا تھا. تو بات ساری یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور اطیعوا اللہ ہو نہیں سکتا اطیعوا رسول کے بغیر, ہو نہیں سکتا. That is the completion of our iman and our faith has to be with both. اور پھر کیا, ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے. ایمان کے دعوے کو فلفل کرنے کے لیے there has to be some عمل to show. Lip service is not going to be enough. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کرتے ہیں. آیت نمبر 24 پہ نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر everybody for joining me. Inshallah I will see you guys next week same time inshallah.